بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے قرآنی لیکچر کا عنوان ہے اللہ پر ایک اور جھوٹ بائبل ہے۔ یہ اللہ پر جھوٹ بولنے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کوئی نئی بات جو انسان اپنی طرف سے گھڑ کے اس سے اللہ سے منسوب کرے۔ چنانچہ اللہ پر جھوٹ بولنے والے اور پھر اس جھوٹ کی تصدیق کرنے والے کافروں کے لیے جہنم کا اعلان کرتے ہوئے قرآن نے فرمایا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ۔ سورہ زمر آیت 32۔ تو اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بولے اور وہ شخص جو اس جھوٹ کی تصدیق کرے کہ جب وہ اس کے پاس آئے تو کیا جہنم میں ان کافروں کے لیے ٹھکانہ نہیں؟ یقیناً ہے۔ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ قرآن میں جس انجیل کا ذکر ہے وہ بائبل ہے، جبکہ بائبل تو اللہ سے منسوب ایک جھوٹ ہے جس میں انسانوں کی لکھی تورات، انجیل اور زبور موجود ہیں۔ بائبل 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ تقریباً 3/4 حصہ پرانا عہد نامہ یعنی اولڈ ٹیسٹامنٹ اور 1/4 حصہ نیا عہد نامہ یعنی نیو ٹیسٹامنٹ کہلاتا ہے۔ بائبل کے نئے عہد نامہ کو عیسائی اپنی مذہبی کتاب سمجھتے ہیں۔ بائبل کے نئے عہد نامہ میں کنگ جیمز ورژن کی 27 کتابیں ہیں اور اس کی مارک، میتھیو، لیوک اور جان کے ناموں سے منسوب پہلی 4 کتابوں یا انجیلوں کے نام یہ ہیں۔ نمبر 1 گاسپل اکارڈنگ ٹو مارک یعنی متی کی انجیل۔ نمبر 2 گاسپل اکارڈنگ ٹو میتھیو یعنی مرکس کی انجیل۔ نمبر 3 گاسپل اکارڈنگ ٹو لیوک یعنی لوکا کی انجیل۔ اور نمبر 4 گاسپل اکارڈنگ ٹو جان یعنی یوحنا کی انجیل۔ متی، مرکس، لوکا اور یوحنا تو ہوئیں، مارک، میتھیو، لیوک اور جان کی لکھی 4 انجیلیں۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کی ایک انجیل کدھر ہے؟ حیران کن بات یہ کہ ان 4 افراد کی زبان حضرت عیسیٰ کی زبان سے مختلف تھی۔ بہرحال متی، مرکس، لوکا اور یوحنا کی انجیلوں پر مشتمل بائبل کی 73 کتابیں دوئے ریمز ورژن کی ہیں، جن کو رومن کیتھولک عیسائی اللہ کی کتاب یعنی رومن کیتھولک بائبل کہتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور 66 کتابیں کنگ جیمز ورژن کی ہیں
جن میں 39 کتابیں یعنی چیپٹرز پرانا عہد نامہ کی ہیں اور 27 کتابیں یعنی چیپٹرز نیا عہد نامہ کی ہیں۔ چنانچہ پروٹیسٹنٹ عیسائی بائبل کے جن 73 چیپٹرز کو اللہ کی کتاب یعنی پروٹیسٹنٹ بائبل کہتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس میں انجیل اور تورات دونوں شامل ہیں۔ اور اب آئیے بائبل کے پرانے عہد نامہ کی طرف کہ جسے یہودی اپنی مذہبی کتاب سمجھتے ہیں۔ اس میں آدم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک کا ذکر ہے۔ پرانے عہد نامہ میں ڈوئے ریمز ورژن کی 46 کتابیں اور کنگ جیمز ورژن کی 27 کتابیں ہیں۔ پرانے عہد نامہ کا زیادہ تر حصہ عبرانی زبان میں لکھا گیا ہے اور کچھ حصہ ارامائک زبان میں لکھا گیا ہے جو اب مردہ زبان ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ عبرانی زبان بولتے تھے، مگر اس وقت نیا عہد نامہ کا ریکارڈ کونیک گریک زبان میں ملتا ہے جو اب مردہ زبان ہے۔ بائبل کا پرانا عہد نامہ تنخ کہلاتا ہے اور جسے زیادہ تر عیسائی شائع کرتے ہیں۔ پرانے عہد نامہ کی پہلی 5 کتابوں کے نام یہ ہیں۔ نمبر 1 پیدائش یعنی جینیسس، نمبر 2 خروج یعنی ایکسوڈوس، نمبر 3 اخبار لیویٹیکس، نمبر 4 احداث یعنی نمبرز، اور نمبر 5 تثنیہ شرع یعنی ڈیوٹرانومی۔ ان 5 کتابوں کو یہودی توراہ کہتے ہیں اور اس میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کو اللہ نے توراہ دی تھی جو حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے تقریباً 1300 سال پہلے نازل ہوئی۔ یہودیوں کے ربیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت موسیٰ کو 2 تورات دی گئی تھیں۔ ایک تورات وہ ہے جسے وہ کوہ طور سے الواح یعنی تختیوں پر لکھوا کر لائے تھے، اور دوسری تورات وہ تھی جو تحریری نہیں تھی بلکہ زبانی تھی۔ زبانی تورات 150 سال تک سینہ بسینہ ربیوں سے آگے چلتی رہی۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے 300 سال بعد زبانی تورات میں مشنا کا اضافہ ہو گیا، جس پر تورات سے بھی زیادہ ایمان لانا ہوتا ہے۔ پھر اس مشنا کی ہزاروں تشریحات ہوئیں اور وہ کہلاتی ہے جی مارا، جو 600 عیسوی تک چلی۔ یہودیوں کے ہاں تورات احترام اور جھوم جھوم کر تلاوت کرنے کی حد تک ہے۔ اصل اہمیت جی مارا کی ہے۔ تورات اور جی مارا کو ملا کر تلمود کہا جاتا ہے۔ اس طرح عملاً اہمیت تلمود کی ہے۔ تلمود
600 عیسوی تک ایک جگہ لکھی ہوئی نہیں تھی بلکہ بکھری ہوئی تھی۔ تلمود کا پہلا لکھا نسخہ حضرت عیسیٰ کے 2642 سال بعد سامنے آیا۔ تو یہ ہے زبانی تورات یعنی تلمود، جو بقول یہودیوں کے موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی اور ہارون علیہ السلام کے ذریعے عوام تک پہنچی۔ تلمود دراصل یہودی ربی کونسل کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جو یہودیوں کے ہاں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ بائبل ہی میں ایک کتاب یعنی چیپٹر زبور ہے، جس کو سامس کہتے ہیں، جس کا عربی زبان میں ترجمہ زبور کیا ہوا ہے، اور یہ زبور پرانا عہد نامہ میں ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ زبور داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ بائبل میں موجود تورات، انجیل اور زبور میں کیا لکھا ہے مجھے یہاں پر بیان نہیں کرنا، صرف اتنا بتانا ہے کہ بائبل اللہ پر بولا گیا انسانوں کا جھوٹ ہے۔ چنانچہ کسی شخص کا انبیاء علیہ السلام کے نام پر جھوٹی باتیں گھڑنا اس بات کا بالواسطہ اقرار ہے کہ میری طرف وحی آتی ہے۔ چنانچہ ایسے ظالموں کی موت کے وقت کی سختیوں اور موت کے دن سے ہی شروع ہونے والے ذلت آمیز عذاب کا ذکر کرتے ہوئے قرآن نے سورہ انعام کی آیت 93 میں فرمایا، اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گڑے یا کہے کہ میری طرف وحی آتی ہے، حالانکہ اس کی طرف کچھ وحی نہیں آتی، اور جو کہے کہ میں ابھی نازل کرتا ہوں ویسی وحی جیسی اللہ نے نازل کی۔ اے کاش تم دیکھ سکتے جس وقت یہ ظالم لوگ موت کی بے ہوشیوں میں ہوں گے اور ملائکہ ان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے ہوں گے کہ نکالو اپنی جانیں، کہ آج ہی تمہیں ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا، اس لیے کہ اللہ پر بغیر حق کے بولتے تھے، یعنی اللہ پر ایسی باتیں کرتے تھے کہ جو عوام اور ملک کو امیر کرنے والی نہیں تھیں، اور اس طرح تم اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے۔ چنانچہ شیطان انسانوں کی طرف سے انبیاء علیہ السلام کے نام پر گھڑے گئے جھوٹے اقوال زریں یعنی جھوٹی وحی کو چھوڑ دینے کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیات 112 اور 113 میں فرمایا، اور یوں ہم نے شیطان انسانوں یعنی پرستش فروش مذہبی پیشواؤں کو اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنا دیا کہ وہ ایک دوسرے کی طرف اقوال زریں وحی کرتے ہیں،
فریب دینے کے لیے۔ اور اگر تیرا رب چاہتا تو وہ یہ کام نہ کرتے، تو چھوڑ دو ان شیطانوں کو اور جو جھوٹ وہ گھڑتے ہیں، اور تاکہ ان لوگوں کا ذہن ان یعنی اقوال زریں کی طرف مائل ہو جن کا آخرت پر ایمان نہیں، اور وہ ان پر راضی ہوں، اور پھر خود بھی ان شیطانوں کی طرح افطرا پردازی کرنے لگیں۔ آج اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ افسوسناک حقیقت واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں کے شیطانوں یعنی پرستش فروش مذہبی پیشواؤں نے کس طرح انبیاء علیہ السلام کے نام پر جھوٹے قصے کہانیاں اور اقوال زریں گھڑ رکھے ہیں، اور انہیں پھر اپنی تقاریر میں مرچ مسالہ لگا کر یوں پیش کرتے ہیں جیسے یہ سب کچھ اللہ نے کہہ رکھا ہو، جبکہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا ہوتا۔ انہوں نے تو انسانوں کے عمل کے لیے انبیاء علیہ السلام کے بارے جو کچھ با مقصد کہنا تھا اپنی واحد کتاب قرآن میں کہہ چکے۔ چنانچہ قرآن سے باہر جو کچھ انبیاء علیہ السلام کے نام پر لکھا ملتا ہے وہ سب فریب ہے کہ جسے اللہ نے چھوڑ دینے کا حکم دیا ہے، لیکن انسان اسے کب چھوڑنے والا ہے؟ اس نے تو یہ فریب اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھانا شروع کر دیا ہے، اور پھر اس فریب پر مبنی جو BA، MA، MPhil اور PhD کی ڈگریاں طلباء و طالبات کو دی جاتی ہیں وہ ملک کی معاشی خوشحالی کا نہیں، معاشی نقصان کا باعث بنتی ہیں۔ تو پھر بند کرو اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیوں میں طلباء و طالبات کو مذہبی پیشواؤں کی تخلیق کردہ پرستشوں اور انبیاء علیہ السلام کے نام پر گھڑے جھوٹے قصے کہانیوں اور اقوال زریں کو پڑھانا کہ جو نہ صرف ان کی دنیا و آخرت کو بلکہ ملک کے مستقبل کو بھی برباد کر رہے ہیں۔ پڑھانا ہے تو صرف اللہ کی کتاب قرآن پڑھاؤ کہ جس کے لیے صرف قرآنک عربک گرامر کی ضرورت ہے۔ چنانچہ پرستش سے پاک قرآن کے احترام کا تقاضا ہے کہ تعلیمی اداروں کے نام پر پرستش فروش مذہبی پیشواؤں کے نام پر ہرگز نہ ہوں، کہ وہ طلباء و طالبات کو پرستش کے فریب میں مبتلا کر کے اللہ سے دور کر دیں گے۔ میں اپنے لیکچر کا اختتام اس شعر پر کرتا ہوں: قرآن سناؤ تو کر لیتے ہیں کان بند، شیطان کے چیلوں کی آواز ہوئی بلند۔ شکریہ۔